والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں لاتعداد درود پاک کا نغمہ نشاور کرنے کے بعد آج کا موضوع تربیت اولاد اور اس کے سنہری اصول. دعا کرتا ہوں اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطرتاً اولاد کی محبت رکھی ہے. بندہ جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی تمنا انسان کو ہوتی ہے وہ نیک اولاد کی ہوتی ہے. نیک اولاد کی خواہش اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. حضرت حنہ حضرت عمران کی زوجہ تھی. حضرت حنہ کے گھر کے اندر ایک درخت لگا ہوا تھا. حضرت حنہ نے اپنے گھر کے اندر لگے ہوئے ایک درخت کو دیکھا تو درخت کے اوپر آپ کی ایک دن نظر پڑی تو درخت کے اوپر ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانہ دبکا کھلا رہی تھی. تو حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی. آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا کلیجہ پھٹنے لگا. کہا یا اللہ تو نے پرندوں کو اولاد دی ہے, وہ ان سے پیار کرتے ہیں, یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما. ساری منت مان لی, اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. آپ نے منت مان لی. جب بندہ دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ بڑے قریب سے اس کی بات کو سنتا ہے. حضرت حنہ نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے قریب سے التجا پیش کی, بالکل مجھے دیکھیں, بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھنا, پوری بھی بات سمجھ آئے. حضرت حنہ نے جب یہ تمنا کی, آرزو کی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے مانگا. جب مانگا تو آپ امید سے ہو گئی. جب امید سے ہوئی تو بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے خامن کا انتقال ہو گیا. حضرت عمران پردہ کر گئے. حضرت حنہ کے ہاں جب پیدا ہوا تو آپ نے منت مانی تھی, یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر, میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. تو بجائے بیٹے کے وہ بیٹی پیدا ہو گئی. حضرت حنہ پریشان ہو گئی. اس لیے پریشان نہ ہوئی کہ بیٹی کیوں ہوئی, پریشان اس لیے ہوئی میں نے تو منت مان رکھی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹا وقف کروں گی, تو بیٹی کو کیسے وقف کروں. تو پریشان ہوئی. رب تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس کے اندر اس کی تفصیل بیان کی. رب تعالیٰ نے فرمایا حنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے جو تجھے بیٹی دی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, جتنی عظیم ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس جیسے تو اور بیٹے بھی نہیں ہو سکتے. یہ بڑی عظیم بیٹی ہے. بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت حنہ کہتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے جو حضرت عیسیٰ کی ماں بننے والی ہے.
میں نے کہا اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کے اندر اولاد کی محبت کو رکھا ہے۔ یہی حضرت مریم جب بڑی ہوتی ہیں تو حضرت حنا ان کی والدہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرتے ہیں۔ جب آپ نے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہوتا ہے دروازہ بند کرتے ہیں اور آپ اس کو کنڈی لگاتے ہیں اور ضروری کام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور بر وقت کھانا پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام کے لیے گئے تو واپسی بھول گئے، کھانا وقت پہ پہنچانا بھول گئے، لیٹ ہو گئے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے، آپ نے دروازہ کھولا تو قرآن کہتا ہے وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی 99 سال عمر تھی، اولاد نہیں تھی۔ ایک روایت میں 120 سال عمر تھی، اس وقت اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد بے موسم پھل پڑے تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہونا دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا کہا؟ آپ نے کہا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ نے دعا کی اے اللہ اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تیرے قبضہ قدرت میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ نے یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ تو اولاد کی محبت اللہ نے فطرتاً انسان کے اندر رکھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ رب العزت نیک اولادوں کو مانگتے رہے، لیکن جب اولاد مل جائے اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں بندے پہ عائد ہوتی ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے از حد لازم ہے تاکہ ہم اپنی نسل کی، اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں دینی تربیت کر سکیں۔ یاد رکھیں سب سے پہلا اولاد کو نیک بنانے کا اصول ایک یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسی عورت سے نکاح کرے جو نیک عورت ہو۔ آپ یاد رکھیں ایک اچھی عورت ہی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ جو عورت خود اچھی نہیں، خود نیک نہیں، وہ آگے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی۔ زبان ایک بندہ تھا، وہ بڑا ایک عظیم شاعر تھا، اس کا نام تھا ابو الاسود دولی۔ آپ کو پتہ ہے شاعر کا میلان حسن کی طرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابو الاسود دولی نے ایک دن اپنے بیٹوں کو بٹھایا، بٹھا کے کہنے لگا، ابو الاسود دولی نے کہا او بیٹو تم چھوٹے تھے میں نے تم پر نیکیاں کی، احسان کیا، تم بڑے ہو گئے میں نے تم پر احسان کیا، اور ایک احسان میں نے وہ تم پہ کیا جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے تم پہ احسان کیا۔ بچے کہنے لگے اپنے باپ سے بچپن میں باپ تیرے احسان سمجھ آتے ہیں، ہم جوان ہو کے تیرے احسان سمجھ آتے ہیں، لیکن وہ کون سا احسان ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو نے ہم پر کر دیا؟ تو ابو الاسود دولی اپنے بیٹوں کو کہنے لگا بیٹا میں شاعر تھا، میں چاہتا تھا ایسی عورت سے نکاح کروں جو زیادہ خوبصورت ہو، لیکن میں نے اپنے نفس کو ترجیح نہیں دی، میں نے کہا میں شاعر ہونے کے باوجود نکاح اس عورت سے کروں گا جو میری بچوں کی اچھی ماں بن سکے گی، جو ان کی تربیت اچھی کر سکے گی۔ بیٹا یہ وہ احسان تھا جو تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے میں نے تم پر کیا۔ تو فرمایا گیا پہلا اصول، پہلی ذمہ داری، فرمایا نکاح ایسی عورت کے ساتھ کرے جو عورت نیک ہو، جو عورت صالح ہو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہا گندگی کے ڈھیر پر سبزے کے اگنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ایسی عورت ہے جو کسی برے گھر میں ہو لیکن حسن و جمال میں بڑی آگے ہو۔ فرمایا اگر تم ایسی عورت سے نکاح کر بھی لیتے ہو تو فرمایا یہ تمہاری نسل کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی، اس لیے ارشاد فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو نیک ہو، جو صالح ہو، جو متقیہ ہو۔ عورت جب نیک ہوتی ہے تو اللہ اولاد بھی پھر نیک ہی عطا فرماتا ہے۔ جناب عمر کا زمانہ ہے، جب بھی حضرت عمر کا نام آتا ہے نا تو خدمت خلق کا ایک عظیم جذبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر نے خدمت خلق کا حق ادا کر دیا ہے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدر کے بیس وہ گلیوں میں جانا یاد آتا ہے، اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خلق کا حق ادا کیا، ساری رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، کروڑوں سلام ایسی شخصیت کو جناب عمر کہتے تھے اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا عمر تیری حکمرانی کے اندر کتا بھوکا کیوں مر گیا، پیاسا کیوں مر گیا؟ وہ فاروق اعظم ساری رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ جناب عمر ایک گھر کے آگے سے گزر رہے ہیں تو اس گھر کے اندر ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو نشیر نہیں کر رہی ہیں، آپس میں محو گفتگو ہے، ماں بیٹی سے کو بات کر رہی ہے، اس گھر کے سامنے سے جناب عمر کا گزر ہو رہا ہے۔ جب وہ ماں بیٹی اندر سے بات کرتی ہیں تو حضرت عمر کان لگاتے ہیں، ماں اپنی بیٹی سے کیا بات کرتی ہے؟ حضرت عمر نے جب کان لگایا تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی کیا تو نے بکری کا دودھ دھو لیا ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی اماں ہاں میں نے بکری کا دودھ دھو لیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی کتنا بکری نے دودھ دیا ہے؟ بیٹی کہنے لگی اماں آج دودھ تھوڑا دیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی دودھ تھوڑا ہوا تو گاہک نہیں لے گا، بیٹی تو جانتی ہے تو یتیم ہے، تیرے والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ہمارے اپنے بھی بیگانے ہو گئے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بیٹی میں نے تیرا نکاح بھی کرنا ہے، سارے مشکلات ہیں، سارے معاملات ہیں، اگر دودھ تھوڑا ہوا تو گاہک دودھ نہیں لے کے جائیں گے، یوں کرو دودھ میں پانی ملا لو۔ تو بیٹی جواب میں کہتی ہے اماں میں نے دودھ میں پانی نہیں ملانا، جناب عمر نے دودھ کے اندر پانی ملانے سے منع کیا۔ جناب عمر یہ سن رہے ہیں، اتنے لفظ جب بیٹی کہتی ہے تو ماں کہتے کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے لفظ سنے تو میں رو پڑا، میں نے گھر میں نشان لگایا تو میں گھر میں چلا گیا۔ جناب عمر فاروق جا کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر آیا ہوں۔ اور کبھی کبھی رشتے ایسے بھی طے کیا کریں، رشتے ایسے بھی طے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو تماشا لگا ہے، یہاں تو 5 پھیرے جا کے غریب کے گھر کا اجاڑا کر کے کہتے ہیں ہمیں رشتہ پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو پہلی بات دیکھ لینا تھا، 4-5 دعوتیں کھا کے بات کہتے ہیں جی وہ بچے کا ماما نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں ہمیں رشتہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچی کا باپ غریب بھی ہو، رشتہ دیکھنے جب وہ آتا ہے تو وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے انتظام کرتا ہے، روزانہ گھر میں دال ہی کھاتا ہوگا، لیکن جب بچی کا رشتے دیکھنے آتا ہے وہ ادھار پکڑ کر کے ڈش پکاتا ہے، یار میری بچی کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں، کہیں کم ڈشوں کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ ٹھکرا نہ دیں، لیکن یہاں تو دعوتیں اڑا کے کہا جاتا ہے ہمیں رشتہ پسند نہیں تھا۔ جناب عمر فاروق بیوی کو جا کے کہتے ہیں بیٹے کا رشتہ طے کر دیا، آپ کی زوجہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ دن چڑھتا ہے، جناب عمر فاروق اپنی زوجہ کو لے کر بوڑھی اماں کے گھر میں جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق جا کر بوڑھی اماں کے قریب بیٹھتے ہیں اور اس بوڑھی اماں کو کہتے ہیں اماں اگر تو راضی ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو نہیں دے دیتی؟ بوڑھی اماں نے لفظ سنے تو رو پڑی، کہا عمر کیا بات کر رہا ہے، جس غربت کے عالم میں میں رہتی ہوں میرے توپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اس لیے کہ میں غریب تھی، آج چچے کی بیٹی سے رشتہ نہیں مانگا جاتا اس لیے کہ چاچا بیچارہ غریب تھا، وہ بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا تھا اس لیے اس سے رشتہ نہیں مانگا گیا۔ وہ کہنے لگی ہے عمر میں غریب ہوں، اس دور میں ہمیں چھوڑ گئے، عمر تو رشتہ مانگنے آ گیا۔ میاں صاحب بولے ساری عمر آٹا گدا تے لکھاں کی تینی پیڑے، اب وقت آئے محمد بخشا کوئی نہیں لگتا نیڑے۔ بھائی رشتہ داری ہوتی ہے امیر کے ساتھ، غریبوں سے بھی رشتہ داری ہم بڑھاتے ہیں، کیا غریبوں کے ساتھ بھی ہم یاریاں لگاتے ہیں؟ غریب بندے کو گواہی دینی غریب کی پڑ جائے تو غریب کے ساتھ گواہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ میں جا کر غریب کی گواہی دے آؤں، کوئی اسے بندہ نہیں ملتا گواہی دینے والا۔ آج تو سورج دولت کا چمکتا ہے، جو رب دولت دینا جانتا ہے میں نے کہا وہ لینا بھی جانتا ہے، اگر آج دولت کا سورج چمکتا ہے وہ سورج ایک دن غروب بھی ہو جائے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے کہا تھا، فرمایا کہ آج لوگ دولتوں میں مان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا جن نادانا جگتے کوئی وہ بھی پتر پردے ویکھے، فرمایا جن کے پاس کوئی دولتیں نہیں ہوتی۔ آج ہمارا قوم کا نوجوان بھی اپنے دوست کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اس کو رقم یاد رکھیں نوجوان اس مسئلے کو، آج کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری شخصیت سے پیار نہیں کرتے، وہ سلام تمہیں نہیں کرتے، وہ تمہاری دولت کو سلام کرتے ہیں، اس لیے جب تک دولت جیب میں ہے تو سلام ہے، جب تک جیب سے دولت ختم ہوگی تو یاری بھی ختم ہو گئی، یاری اختتام پذیر ہو گئی۔ مولانا روم نے یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھی، ایک بندہ تھا بڑا مالدار تھا، اس کا بیٹا بگڑ گیا، اس نے کہا بیٹے کے بھی تو سمجھانا ہے کہیں بیٹا میری جائیداد کو بعد میں بگاڑ ہی نہ دے، تو بیٹے کی تربیت بھی تو ضروری ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں پرانے وقت میں گھروں کے اندر کنویں ہوا کرتے تھے، تو بیٹا جب رات کو گھر میں آیا تو باپ نے نا
کنویں کے قریب چارپائی بچھا لی اور لیٹ گیا. بیٹا باہر سے آیا, ابا جی خیر ہے؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا بیمار ہوں, آج کام پہ نہیں جا سکا. تو بیٹا کہنے لگا ابا جی کوئی بات نہیں. باپ کہنے لگا بیٹا مجھے 2 درہم چاہیے. تو بیٹا کہنے لگا ابا جی کوئی بات نہیں, 2 کے بجائے 3 لا دوں گا. ساری زندگی اس امیر زادے نے جن کو کھلایا تھا اپنے دوست کے پاس چلا گیا, جا کر کہا 2 درہم چاہیے. اس نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں, 2 درہم دیے. تو اس نے لا کر باپ کو 2 درہم پکڑائے, تو باپ نے 2 درہم لیے تو کنویں میں ڈال دیے. بیٹے نے دیکھا تو اس نے توجہ اپنی ہٹا لی, اس کو برداشت کر لیا تو چلا گیا. اگلے دن پھر باپ کہنے لگا بیٹا 2 درہم چاہیے. بیٹا چلا گیا اسی دوست کے پاس, جا کر کہا یار 2 درہم چاہیے. اس نے 2 درہم دے دیے, لا کر باپ کو دیے تو باپ نے یوں کنویں میں ڈال دی. بیٹے نے دیکھا تو اس کو نظر انداز کر دیا. تیسرے دن باپ پھر کہتا بیٹا 2 درہم چاہیے. اب وہ امیر زادہ اسی دوست کے پاس جاتا ہے, دوست کو پتا چل جاتا ہے کہ لگتا شہزادہ کنگال ہو گیا ہے, اس کے پاس کوئی شے نہیں بچی. اس نے کیا کیا, اس نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا. اس نے کہا یار میں خود غریب ہوں, تجھے میں کیا دے سکتا ہوں, دروازہ بند کر لیا. اب وہ نوجوان سوچنے لگا باپ کو 2 درہم تو دینے ہیں, اب مزدوری کرنی پڑے گی. اب کہنے لگا اگر اس شہر میں مزدوری کر تو لوگ کیا کہیں گے, ساری زندگی مزدوری نہیں کی, اس عمر میں مزدوری یاد آئی ہے تو دوسرے شہر میں چلا گیا مزدوری کرنے کے لیے. مزدوری کی, کبھی کام کیا نہیں تھا, ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. جب چھالے پڑے تو 3 درہم ملے. 3 درہم لے کے آیا تو باپ کو دیا. باپ کو جب 3 درہم دیے تو باپ نے وہ 3 درہم پکڑے تو حسب معمول کنویں میں ڈال دیے. باپ بیٹے کو غصہ آ گیا. بیٹا کہنے لگا باجی آپ کو عقل نہیں, آپ کو سمجھ نہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. باپ اس نے باتیں کی تو باپ کہنے لگا بیٹا میں نے 2 دن پہلے بھی کنویں کے اندر تیرے پیسے ڈالے تھے, تو نہیں چیخا, آج کیوں چیخا ہے. تو بیٹا کہنے لگا باجی پہلے 2 دن مفت کے تھے, آج محنت اور مزدوری کے لے کے آیا ہوں. تو باپ کہنے لگا او بیٹے یہی سمجھانا چاہتا ہوں, میرے پیسے جو لوگوں کو جا کے کھلاتا ہے وہ محنت کے ہیں, وہ خون پسینے کے ہیں, لہٰذا تو بھی ان کو ضائع مت کر, میں بھی محنت کے ساتھ کماتا ہوں. اس بندے کو بات سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا وہ ایک بندہ تھا تو اپنی ٹوٹی جوتی قیمتی کپڑے سے صاف کر رہا تھا. کسی بندے نے دیکھا, کہا تو بے وقوف ہے کہ ٹوٹی جوتی ہے اور قیمتی کپڑے سے صاف کر رہا ہے. آج ہماری دوڑ ہے دولت جمع کرنے کے لیے کہ بیٹوں کے لیے یہ بھی بنا دوں, یہ بھی بنا دوں, یہ بھی بنا دوں. سنیں وہ ہماری دولت کا حشر کیا کرتے ہیں, ٹوٹی جوتی کے ساتھ, ٹوٹی جوتی کو صاف کر رہا ہے قیمتی کپڑے کے ساتھ. تو کسی دانا نے کہا تو بے وقوف ہے, کیا کر رہا ہے. اس نے کہا میں بے وقوف نہیں ہوں, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قیمتی کپڑا ہے یہ ابا جی کے پیسوں کا ہے, اور یہ جو ٹوٹا جوتا ہے یہ میری قیمت ہے, یہ میرے پیسوں کا, اس لیے میں اس کی قدر کر رہا ہوں, اس لیے مجھے اس کا احساس ہے. کیا ہوا وہ ٹوٹ گئی, ہے تو میرے پیسوں کی, اس لیے مجھے ان کی جو محنت سے بندے نے کمائے ہوتے ہیں قدر اس کو ہوتی ہے, اجاڑنے والے کو کیا قدر ہو یہ پیسے کیسے آئے ہیں. میں عرض کر رہا تھا وہ بوڑھی اماں کو جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے بیٹے کا, میرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے دیتی. حضرت عمر کہتے ہیں, بوڑھی اماں رو کے کہنے لگے عمر اس سے بڑھ کے میرے نصیب کیا ہوں گے کہ تیرے جیسا بندہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہے. حضرت عمر نے رشتہ کیوں لیا, کیا وہ گھر کے کام کا زیادہ کرتی تھی. حضرت عمر نے کیوں اس کا رشتہ لیا, کیا وہ گھر کے اندر کام زیادہ کرتی تھی, مالدار زیادہ تھی. حضرت عمر فرمانے لگے اس خاتون کے دل میں اللہ کا خوف ہے. آپ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس بوڑھی اماں کی بیٹی سے کر دیا, بدلے میں اللہ نے ایک بیٹی دی, اس بیٹی کو آگے اللہ نے ایک بیٹا دیا جس بیٹے کو آج دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے. اور میں نے کہا اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک ہی عطا فرماتا ہے. پہلا قصور اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کریں جو نیک ہو, جو صالح ہو, جو متقیہ ہو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی کیسے بن گئے, آپ کے والد ماجد نے ایک سیب ہی کھایا تھا, 12 سال خدمت کی بخشوانے کے لیے. کو میرے جیسا ہوتا 12 گھنٹے بھی خدمت نہ کرتا. ان کو پتا تھا آج اگر ہم نے لقمہ حرام اندر اتار لیا تو اولاد پہ اثر پڑے گا. 12 سال خدمت کرنی پڑی, اور پھر ماں بھی ولیہ تھی, باپ بھی ولی تھا. جب ماں باپ دونوں ولی ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بیٹا بھی ولی پیدا ہوتا ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ایسی عورت سے نکاح کرے. میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے بیٹی اسکول کتنا پڑھی ہے, جی میٹرک کیا ہے, کیا کیا کام کر سکتی ہے, جی فلانا فلانا کام یہ کر سکتی ہے. تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں دین کے بارے میں بھی پوچھا ہے, تو کہتے ہیں جی ہم نے دین کے بارے میں بھی پوچھا ہے. میں نے کہا کیا, تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا تھا دین کا کیا پڑھی ہے, تو کہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھی ہے. میں کہ بڑی بہادری کا کام کیتا سو بھئی, ناظرہ قرآن تو ہمارا اصول اور بنیاد ہے. بات تو کرنی چاہیے تھی کیا قرآن کا ترجمہ آتا ہے,
کیا اسے پاکی نپاکی حلال و حرام جائز نجائز کا علم ہے؟ کیا یہ ہماری نسل کی تربیت صحیح کر سکتی ہے؟ ہمیں تو اگلی بات بھی اسے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس لیے نیک عورت ہی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ دوسری ذمہ داری، جو دوسرا اصول ہے تربیت اولاد کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سب سے پہلا تحفہ جو اپنی اولاد کو دیتی ہے وہ دودھ کی صورت میں دیتی ہے، اپنا دودھ پیش کرتی ہے۔ یاد رکھیں ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن اپنی والدہ کو کہنے لگے ماں اللہ کا دیکھ کتنا کرم ہے، ساری زندگی بیت گئی ہے، میری کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تو ماں کہنے لگی فرید الدین تیری محنت سے زیادہ کمال میرا ہے۔ تو آپ کہنے لگے اماں وہ کیسے؟ تو ماں کہنے لگی فرید الدین میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا تھا باوضو ہو کے پلایا تھا۔ ماں اگر باوضو ہو کے دودھ پلائے تو اولادوں کے اندر تاثیر نظر آتی ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹوں کو گود میں لے کر جب قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا نیزے کی نوک میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ ہم اس گھرانے کو ماننے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی، علامہ اقبال کہتے ہیں مجھ سے کسی نے کہا کیا شان ہے امام حسین کی کہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا؟ فرمایا امام حسین کی شان تو ہے ہی ہے، میں قربان جاؤں اس عورت کی شان پہ کہ جو عورت اس بیٹے کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ ان کی ماں کتنی عظیم تھی کہ گود میں لے کر اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تو ماؤں کے دودھ کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ حضرت ام عمارہ کتنی عظیم خاتون ہیں، ان کے بیٹے کا نام تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو مسلمہ کذاب نے خط لکھا جی آدھی حکومت آپ کی آدھی میری، کچھ حصے پہ آپ نبی کچھ حصے پہ میں نبی معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھ کر اعلان کیا صحابہ یہ میرا خط کون لے کے جائے گا؟ نبی علیہ السلام کی ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید، وہ سامنے بیٹھ کر کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے ذرات ابھی منہ میں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خط کون لے کے جائے گا؟ حبیب بن زید فوراً بولے میں لے کے جاؤں گا۔ جب یہ بولے نا میں لے کے جاؤں گا تو منہ کے اندر کھجور کے ذرات تھے وہ اڑ کے سامنے صحابہ کے چہروں پہ جا پڑے۔ صحابہ کہنے لگے کھجور تو کھا لے پھر بول بھی لینا۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے کھجور کھا کے جواب دیا تو نمبر کوئی اور لے جائے گا، یہاں تو منٹوں سیکنڈوں کے سودے ہیں، یا بازی پھر کوئی اور لے جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کا خط لیا، حبیب بن زید نے مسلمہ قذاب کے پاس چلے گئے، مسلمہ قذاب کو بتایا میں خط لے کے آیا ہوں۔ مسلمہ قذاب کہنے کا ٹھہر جاؤ، یہ خط میرے حق میں ہوگا، میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں، لوگوں کو جمع کر لوں، خط پھر سنانا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، حبیب بن زید کو کھڑا کیا۔ حبیب بن زید نے کھڑا ہو کے جب خط سنایا تو لکھا تو جھوٹا ہے، تو قذاب ہے، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا میرے دربار میں میرے خلاف ہی فتویٰ۔ حبیب بن زید کو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کو نبی مانتا ہے؟ آپ نے سینہ تان کر کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے، حبیب بن زید کہنے لگے جو اللہ کے نبی کو سچا رسول مانتے ہیں تجھے نکمے کو کیسے وہ مان سکتے ہیں؟ اس نے کہا ڈرتے نہیں ہو مجھ سے؟ آپ فرمانے لگے جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جان قربان کر کے بھی کہتے تھے ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ حبیب بن زید کا اس نے بازو کاٹ دیا اپنی دہشت کو بٹھانے کے لیے، کہا اب بتاؤ۔ حبیب بن زید کہنے لگے فتویٰ ایک ہی ہے، تو جھوٹا اور قذاب ہے، تجھے میں نہیں مانتا۔ اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، یہاں تک کہ دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی۔ یوں بے دردی کے ساتھ حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے یہ سارا منظر ان کی ماں کو جا کے بتایا؟ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، سارا منظر یہ ماں کو جا کے بتایا کہ تیرے بیٹے کو اتنی بے دردی کے ساتھ مسلمہ قذاب نے جو شہید کیا ہے۔ ام عمارہ آپ کی والدہ نے جب یہ لفظ سنے کہا سچ بتاؤ واقعی ایسے مارا ہے؟ کہاں ایسا ہی مارا ہے؟ تو ماں کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے نے آج میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا میں نے تو بیٹے کا دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ میرا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دے اور پہرا دیتا دیتا دنیا سے جائے۔ میں نے کہا ماؤں کے دودھوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آج ماں بیٹے کو گود میں لے کر گانے پڑے اور ایک نظر ڈرامے پہ اور ٹی وی پہ اور ایک نظر دودھ پلائے اور پھر کہے میرا بیٹا علم و دین پتہ نہیں کیوں نہیں بنتا، پھر کہے میرا بیٹا پتہ نہیں کتب و دین کیوں نہیں بنتا، پہلے ماں دیکھے کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں؟ میں نے کہا یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ
ماں اس کو دودھ پیش کرے تو قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، پھر دیکھنا اولاد کے اندر کیسے انقلاب پیدا ہوتا۔ تیسرا، اولاد کی تربیت کا بہترین اصول یہ ہے، ماں باپ کبھی بھی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جب ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، جب بد دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں، 3 نیک ہے تو ایک بگڑا نکل ہی آتا ہے۔ ماں باپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ باپ کی دعا کا مقام کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے۔ نبی جب دعا کرے تو رب ضرور قبول کرتا ہے، جب باپ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب اس کی دعا بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرے، وگرنہ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد میں صحابہ، نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ کو سنا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کلّہ کا ولی تھا، نام حضرت جریج ہے، اس نے آبادی سے باہر ایک اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا، ہر وقت اللہ کو پکارتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے نماز شروع کی تو باہر ماں آ گئی، دروازہ بند تھا، ماں نے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، یا جریج میری بات سنو۔ اب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز میں کھڑے کھڑے دل میں کہا، یا اللہ یہاں تیری نماز وہاں میری ماں، میں کیا کروں؟ ماں انتظار کر کر کے چلی گئی۔ جب حضرت جریج نے نماز مکمل کی تو ماں جا چکی تھی۔ آپ اتفاق ایسا ہوا، اگلے دن آپ نے نماز شروع کی تو ماں پھر آ گئی، ماں نے پھر آ کر کہا، یا جریج میری بات سنو۔ حضرت جریج نے پھر دل میں کہا، یا اللہ یہاں تیری نماز وہاں میری ماں، میں کیا کروں؟ خیر آپ نے نماز کو جاری رکھا، نماز جب پڑھ کے باہر گئے تو ماں جا چکی تھی۔ تیسرا دن ایسا اتفاق بنا، حضرت جریج نے نماز شروع کی تو ماں اسی وقت آ گئی، پھر آواز دی، یا جریج میری بات سنو۔ حضرت جریج نے پھر کہا، یا اللہ یہاں تیری نماز وہاں میری ماں، میں کیا کروں؟ آپ نے نماز کو جاری رکھا۔ تیسرے دن ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا میری بات سننے نہیں آیا، ماں کے دل سے بد دعا نکلی، یا اللہ تب تک میرے بیٹے کو موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بس ماں نے بد دعا دی، اللہ کے عرش تک پہنچی، قبول ہو گئی۔ چند دن بھی نہیں گزرے، ایک عورت بادشاہ وقت کے پاس جا پہنچتی ہے اور جا کر کہتی ہے، میری گود میں جو بچہ ہے یہ فلاں اللہ کے ولی کا ہے، فلاں حضرت جریج کا ہے۔ لوگوں کے ہاں تحقیق تو ہے نہیں، میرے معاشرے کے لوگوں کو بس کان میں بتانا چاہیے فلانے کے اندر یہ جرم ہے، تحقیق تو کرتے کوئی نہیں۔ جس وقت لوگوں کو پتا چلا، لوگوں نے حضرت جریج کی عبادت خانہ گرا دیا، بیڑیوں میں جگڑ کر بادشاہ وقت کے پاس لے کے آئے۔ حضرت جریج سمجھ گئے ماں کی زبان سے نکلے بد دعا کے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول جلدی ہو گئے۔ آپ کو بادشاہ کہنے لگا، یہ عورت کا دعویٰ اس کی گود میں بچہ تیرا ہے۔ آپ فرمان کے ٹھہر جاؤ، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ چند دن کا بچہ ہے، 3 یا 4 دن کا، بچے کے پاس گئے۔ حضرت جریج نے اپنی شہادت کی انگلی بچے کے پیٹ میں ماری، او بچے بتا تو کس کا بچہ ہے؟ 3 دن کا بچہ بول کے کہنے لگا، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ حضرت جریج جو کہ اللہ کے محبوب ولی تھے، لیکن ماں نے جب بد دعا کے لفظ بولے تو وہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، تربیت اولاد کے اصولوں میں یہ چیز شامل ہے کہ ماں باپ اولاد کے حق میں کبھی بد دعا نہ کریں، اور پھر ان کی دینی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ کیسے عظیم وہ لوگ تھے یار، وہ اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قریب ایک دوست بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو کہنے لگا، اے عمر بن عبدالعزیز، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اپنی اولاد پہ ظلم کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، یہ جملہ میرے لیے بڑا سخت تھا، میں نے اپنے بیٹوں کو کہا مجھے سہارا دے کے بٹھاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سہارا دے کے بٹھایا گیا۔ آپ فرمانے کہ کیا ظلم کیا میں نے اپنی اولاد پہ؟ اس نے کہا، جی دیکھو آپ سے پہلے جتنے بادشاہ دنیا سے گئے اپنی اولادوں کو ہیرے جواہرات سونے چاندی بڑے بڑے بنگلے دے کے گئے، آپ اپنی اولادوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو لفظ بولے وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، ہم کو دل میں جگہ دیجیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، سنو، میں نے اپنی اولاد کو ہیرے جواہرات تو نہیں دیے، میں نے اپنی اولاد کو سونا چاندی تو نہیں دیا، میں نے اپنی اولاد کو بنگلے تو نہیں دیے، ہاں میں نے اپنی اولاد کی ہاتھوں میں رب کا قرآن دیا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے سپرد کر کے ان کو جا رہا ہوں، میں نے ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن نبی علیہ السلام کا فرمان دیا ہے۔ آپ نے یہ لفظ بولے، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔
وہ راوی ابو جعفر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے پھر یہ منظر دیکھا کہ وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بڑے بڑے ہیرے جواہرات بڑے بڑے بنگلے دیے تھے، ایک وقت آیا کہ ان کے بیٹوں مسجدوں کے باہر کھڑے ہوئے بھیک مانگتے تھے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے 10 بیٹے ایک وقت میں حکمران بن گئے تھے۔ یہ ہے بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسی دی پیش نہ جاوے، اور انہیں تاجاں والے در در رولے منگتیاں تخت بٹھاوے۔ وہ کتنا بے نیاز ہے۔ تربیت اولاد دیکھیں، آج ہم اپنی اولادوں کے ہاتھوں میں، بیٹا جوان ہوتا ہے تو موبائل دیتے ہیں، بیٹا بڑا ہوتا ہے تو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کہتا ہے میں نے اولاد کے ہاتھوں میں قرآن دی ہے، حدیث دیا ہے۔ کتنے عظیم ماں باپ تھے، اپنی اولادوں کی تربیت کی طرف توجہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی 5 سال عمر ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت بابا فرید الدین کے مرشد گرامی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی 5 سال عمر ہے۔ آپ کے ماں باپ اکٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کرنے لگے، بچہ بڑا ہو گیا ہے تو بچے کا تعلق رب سے کیسے پیدا کرنا ہے۔ کتنے عظیم ماں باپ تھے، بچہ جب بڑا ہوتا تو تعلق رب سے پیدا کرتے۔ آپ کی ماں نے بڑا غور و فکر کیا، ماں سوچ کے کہنے لگی کہ بات میرے دل میں آئی ہے، میں اس پر عمل کروں گی۔ حضرت خواجہ قطب صاحب مدرسے پڑھنے گئے تھے، آپ کی والدہ نے کھانا پکا کر کچن میں رکھ دیا۔ خواجہ قطب صاحب گھر میں آئے، آ کے کہنے لگی امی مجھے کھانا دو، تو ماں کہنے لگی بیٹا تربیت کے طریقہ کار دیکھیں، ماں کہنے لگی بیٹا کھانا تو ہمیں رب دیتا ہے، اماں کیا کرنا پڑے گا؟ ماں کہنے لگی بیٹا وہ مصلی پڑا ہے، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، دعا کر کے اپنے رب سے کھانا مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے دے گا۔ 5 سال عمر ہے، مصلی بچھایا، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کی، یا اللہ مجھے کھانا دے، یا اللہ مجھے پانی عطا فرما۔ دعا کی تو اٹھ کے ماں سے کہنے لگی اماں کھانا میرے رب نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ ماں کہنے لگی بیٹا دیکھو کھانا آ گیا ہوگا۔ خواجہ قطب صاحب نے کچن میں جا کے دیکھا، آپ نے برتن کھولا تو اندر گرما گرم کھانا ماں نے پہلے پکا کے رکھا تھا۔ خواجہ قطب صاحب کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ماں سے پوچھ رہے ہیں اماں اللہ روز کھانا دیتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جو روز رب کے آگے جھکتا ہے اللہ روز ہی اسے دیتا ہے۔ خواجہ قطب صاحب کا معمول بن گیا مدرسے سے واپس آنا، آ کر مصلی بچھا کے اپنے رب سے کھانا مانگنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ماں کو کھانا بنانا یاد نہ رہا، ماں کسی قریبی رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی۔ حضرت خواجہ قطب صاحب کے لیے کھانا بنانا یاد نہ، مغرب کا وقت ہوا تو ماں کے دل میں خیال آیا میں نے بیٹے کے لیے آج کھانا نہیں بنایا۔ ماں کے دل میں خیال آیا تو ادھر آنسو بھی نکل آئے، کہا یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، میں اپنے بیٹے کا تعلق تجھ سے پیدا کر رہی ہوں، یا اللہ آج اگر بیٹے قطب الدین کو کھانا نہ ملا، میرا بیٹا قطب الدین شاید اس کا تعلق تجھ سے ٹوٹ جائے، یا اللہ آج مجھ پہ مہربانی کرنا، اللہ آج کوئی انتظام فرما دینا۔ ماں اسی وقت واپس آئی، ماں نے دیکھا بیٹا سو رہا ہے، ماں کچن میں گئی کھانا تیار کیا اور جا کر اپنے بیٹے قطب الدین کے رخسار پر بوسہ دیا، بیٹے قطب الدین اٹھو اپنے رب سے کھانا مانگ لو۔ خواجہ قطب صاحب اٹھ کے کہتے ہیں اماں کھانا تو میں نے کھا لیا ہے۔ ماں جب لفظ سنتی ہے کھانا کھا لیا ہے تو فوراً خواجہ قطب صاحب پوچھتے ہیں اماں ایک سوال نہ کروں؟ ماں کا دل دھڑکنے لگتا ہے، بیٹا کیا سوال کرنے لگا ہے؟ خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں ماں کھانا پہلے بھی کھاتا ہوں لیکن آج کھانے کا لطف بڑا آیا ہے، اماں اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں رو پڑی، ماں کہنے لگی بیٹے خدا کی قسم پہلے کھانا میں بنا کے رکھتی تھی، آج کھانا عرش نے تیرے رب نے بھیج دیا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اپنی اولادوں کا تعلق رب سے پیدا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا تم اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، فرمایا تم اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی اولادوں کو میرا پیار سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ محبت رسول ہوتی کیا ہے؟ آج تو بات کے بعد وقت ہی نہیں ہے اولاد کو دینے کے لیے۔ یہ 35 سال میں نے زندگی میں دیکھا ہے، 35 سال بندہ بیرون ملک میں بچوں کے لیے گزار آتا ہے۔ یاد رکھیں بچوں کے سر پہ رہیں تو بچے قدر کرتے ہیں، آپ اگر بچوں کے سر پہ نہ رہیں، بیرون ملک میں جا کے دولت کے لیے بیٹھے رہیں، بچے کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کا احساس نہیں کریں گے۔ باپ کی محبت جو اولاد میں ہونی چاہیے وہ دور رہ کے اولاد میں محبت پیدا نہیں ہوتی۔
اس لیے ساری زندگی کمایا اولاد کے لیے، اور یار اولاد ہی اگر بگڑ گئی ہم نے اس دولت کو کیا کرنا ہے؟ میں نے اگلے دن میرے پاس ایک بندہ آیا، لاکھوں میں کھیلتا تھا، بڑا پریشان، کہتا حضرت میرے اندر سوئیاں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ تسی ہوا کیا؟ کہنے لگا ہوا یہ ہے، میں کفیت اپنی، میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، جو لفظ اس کے تھے وہ بتانے لگا ہوں، لاکھوں میں کھیلنے والا کیا کہنے لگا؟ کہتا جب بیٹا 22 سال کا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے میری بیٹے کے سامنے حالت یہ ہوتی ہے جو بکری کی حالت شیر کے سامنے ہوتی ہے، میں اپنے بیٹے کے سامنے ایسے ہوتا ہوں، نہ جانے کیا معاملہ ہے، بس بیٹا بگڑ گیا۔ جب ہم تربیت نہیں کرتے، آج باپ اپنے بیٹے کو چارپائی میں بٹھا کے تھپکی دے کے یہ تو کہتا ہے بیٹے اچھا کاروبار کیا کرو، کما کے مجھے لا کے دیا کرو، کاش باپ تھپکی دے کے یہ بھی کہتا بیٹے نبی پاک کی ذات پہ درود بھی پڑھا کرو، کاش باپ چارپائی میں بٹھا کے تھپکی دے پہ یہ بھی کہتا بیٹے تعلق رب سے پیدا کرو، میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرو، بیٹے غریبوں کا حیا خیال رکھا کرو، کسی پہ ظلم نہ کیا کرو۔ آج بھی اگر باپ وقت دے تو انقلاب کیسے آتا ہے؟ کتنی عظیم وہ بات ہے، شاید آپ کو وہ سمجھ آئے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ ایک باپ تھا تو اپنے بیٹے کو 5 سال کا اس کا بیٹا تھا، گود میں بٹھا کر اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا، اسے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاتا، نبی پاک علیہ السلام کا پیار سکھاتا، اللہ اکبر۔ خیر وہ باپ محبت کا درس دیا کرتا تھا، وہ بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گورنمنٹ سکول میں بچہ پڑھتا تھا، وہ غریب باپ کا بیٹا تھا، گورنمنٹ سکول میں پڑھتا تھا، تو ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے سکول کے اندر اعلان کرنے لگے اے سی صاحب کو ہم نے سکول میں دعوت دینی ہے، بلانا ہے، تو چند بچوں کو تقریر یاد کرواؤ، چند بچوں کو نعت یاد کرواؤ۔ تو وہ اسلام یاد کے جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک بچے کو نعت یاد کروائی۔ نعت کون سی یاد کروائی؟ الطاف حسین حالی کی وہ نعت یاد کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ نعت یاد کروائی۔ خیر ایسی سب آگے بیٹھ گئے، لوگ سارے بیٹھ گئے، بچہ سٹیج پہ چڑھتا ہے اور بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، بچہ نعت غلط پڑھ بیٹھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے۔ اے سی صاحب کو غصہ چڑھ گیا، اے سی صاحب کہنے لگے اتنے حرام خور استاد ہیں کہ تنخواہ حکومت سے لیتے ہیں، بچوں پہ محنت بھی نہیں کرتے۔ استاد نے نعت صحیح یاد کروائی تھی، بچے سے غلطی ہو گئی، اس نے غلط پڑھ دی۔ خیر وقت گزر گیا، 5ویں کے پیپر ہو گئے، بچہ 6ٹھی کلاس میں چلا گیا۔ پہلے جب دن ہوتے ہیں تو کلاسوں میں پیریڈ نہیں لگے ہوتے، ہیڈ ماسٹر صاحب اسی اسلامیات کے ٹیچر کو کہنے لگے 6ٹھی کلاس میں چلے جاؤ، وہاں پہ بچے شور کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوں گے، کم از کم بچے شور تو نہیں کریں گے۔ وہ اسلامیات کے ٹیچر کہتے ہیں میں 6ٹھی کلاس میں جا کے بیٹھا، میں نے کہا بچوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم جواب دو، وقت اچھا گزر جائے گا۔ بچے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ استاد ہر بچے سے سوال کرتے ہیں، بچے جواب دیتے ہیں، اب اس بچے کی باری آتی ہے۔ پچھلے سال کی اس بچے کو نعت دی تھی اور اس نے غلط پڑھ کر استاد کی بےزتی کروائی تھی، اب اس بچے کی باری آتی ہے۔ استاد کہتا ہے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ استاد کہتا ہے بیٹا بتاؤ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا، بتاؤ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بچہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، بولتا نہیں۔ استاد کہتا ہے پھر بتاؤ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بچہ بولتا نہیں۔ استاد پھر کہتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بچہ بولتا نہیں ہے۔ استاد کہتا ہے بیٹا گونگے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ بولتے کیوں نہیں؟ پھر خاموش۔ استاد کو غصہ پرانا بھی تھا، استاد نے سمجھا بچہ شاید ضدی ہے، استاد نے تھپڑ مار دیا، پھر یہاں سے تھپڑ مار دیا، کہا اگر تجھے ضد کرنی آتی ہے تو مجھے ضد توڑنی بھی آتی ہے۔ استاد نے مارا، سارے بچے حیران تھے، سوال بھی مشکل نہیں تھی، اور یہ وہ بچہ ہے جس نے 5 سالوں میں کبھی مار بھی نہیں کھائی، سوال بھی مشکل نہیں، پتہ نہیں بچہ بولتا کیوں نہیں ہے۔ خیر تفریح کا وقت ہوا، استاد کہنے لگا میں ڈنڈا لے کے آؤں گا اور تجھ سے بھرواؤں گا، تو کون ہوتا نام لینے والا؟ استاد چلا جاتا ہے، تفریح کا وقت ہوتا ہے، بچے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ بیٹھ کر دیر تک روتا رہتا ہے۔ جب اپنی تسلی کر لیتا تو باہر نکلتا ہے، نلکے پہ جاتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، آ کر کلاس میں بیٹھتا ہے، اتنے میں استاد ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے، سیدھا بچے کے بعد بتاؤ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے اور کہتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کہتا ہے بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب استاد کی رنگت بدلتی ہے، وہ کہتا ہے شاید کوئی معاملہ اور ہو۔ استاد بچے کو پکڑتا ہے تو اپنی کرسی کے قریب لے آتا ہے، بیٹا بتاؤ کیوں پہلے نہیں بتایا؟
بچہ نہیں بتاتا. استاد اسی بار پوچھتا ہے او بیٹا بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتایا, بچہ نہیں بولتا. استاد تیسری بار بچے کو سینے سے لگاتا ہے, بچے کی چیخ نکلتی ہے او چھڈ دے بے درداں دی یاری, مدے ہو جا بھی دل کالا, اس بولوں تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا, او کی غم دی بولی سمجھے جڑا خوشیاں دا متوالا, درد منداں دی یا رمضاں اعظم دے کوئی سمجھے درداں والا. بھائی دکھی کی بات کوئی دکھی سمجھتا ہے, بچے کو سینے سے لگایا تو بچے نے چیخ ماری. استاد کہنے لگا بیٹا بتاؤ تو صحیح پہلے کیوں نہیں بتایا. بچہ بولا, بول کے کہنے لگا استاد صاحب میں یتیم ہوں, باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. ایک دن میرے والد ماجد نے مجھے گود میں بٹھا کر مجھے یہ درس دیا تھا. میرے باپ نے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی بغیر وضو کے نبی پاک کا نام نہ لینا. کہا آج میرا وضو نہیں تھا, آپ نے تو تھپڑ مارے ہیں 2, آج سر بھی اتار دیتے, میں باپ سے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہ کرتا. آپ نے تھپڑ جو مارے ہیں میں نے کھا لیے ہیں, جان بھی دینی پڑتی تو دے جاتا, لیکن باپ سے کیا وعدہ ضرور پورا کرتا. میں نے کہا آج بھی اگر باپ اپنے بیٹوں کو نبی کا پیار سکھائے, آج بھی اولادیں وہ پیار سیکھتی ہیں, آج بھی وہ رنگ نظر آتا ہے. جناب عمر کا زمانہ ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر جناب عمر کی بارگاہ میں لے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور میری بات ہی نہیں مانتا. جناب عمر فاروق نوجوان بچے کو ڈانٹنے لگے, تو میں شرم نہیں آتی اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. اس نوجوان بچے نے یوں ہاتھ باندھے, اللہ اکبر. نوجوان بچہ کہنے لگا وہ جناب عمر سے حضرت ایک بات اگر میں پوچھوں بے ادبی نہ ہو تو. فرمایا ہاں پوچھو. اس نے کہا جی کیا, توجہ کرنا, جو باپ بیٹھا وہ زیادہ توجہ کرے. حضرت عمر کے زمانے میں باپ بیٹے کو پکڑ کے لے کے آیا, یہ میری بات نہیں مانتا, یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا. تو جس وقت یہ جملے جناب عمر نے سنے تو نوجوان بیٹے کو ڈانٹا, کیوں حق ادا نہیں کرتا. نوجوان کہنے لگا جناب عمر سے حضور اگر مجھے بولنے کی اجازت ہو تو بولوں. فرمایا ہاں بولو. وہ کہنے لگا حضور کیا ساری ذمہ داری اولاد کی ہے یا وہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ فرمانے لگے کیوں نہیں, ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ نوجوان بچہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ذرا ارشاد فرمائیے گا. جناب عمر کہنے لگے باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نیک عورت سے نکاح کرے. نمبر 2 فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. نمبر 3 بچہ جب چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے قرآن سکھائے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. توجہ کرنا ذرا. بچہ بول کے کہنے لگا حضرت پہلا حق میرے باپ نے تو ادا نہیں کیا, اس نے کہ لونڈی کو 400 درہم کے بدلے خریدا اور اس سے نکاح کیا. نمبر 2 جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا جال, جال کہتے ہیں گندے کیڑے کو. اور نمبر 3 حضور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, میرا باپ سامنے بیٹھا ہے, آج تک میرے باپ نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی. جناب عمر نے یوں دیکھا اس بچے کے باپ کی طرف. حضرت عمر فرمانے لگے اگر تو نے اپنے حق ادا کیے ہوتے تو تیرا بیٹا بھی تیرے حق ادا کرتا. آج جو ماں باپ چیختے ہیں بچہ بات نہیں مانتا, آج جو ماں باپ چیختے ہیں بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, آج جو ماں, میں نے کتنوں کو کہتے سنا ہے, نوجوان لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے, اب بچے کو ڈانٹا نہیں جاتا, عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس طرح کے جملے میں نے سنے. یہ کب کہنا پڑتا ہے جب ہم تربیت اولاد پہ توجہ نہیں کرتے, ہم انہیں نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں بتاتے. یاد رکھیں آپ سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی پاک علیہ السلام کا پیار سکھاؤ, نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ, نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا سکھاؤ. آج یہ بگاڑ ہم نے خود معاشرے میں پیدا کیا ہے. اگر آج مائیں نیک ہوتی, وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا درس دیتی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 5 کام کرتی تھی. سیدہ فاطمہ بتائیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو بتائیں نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کا اسوہ اور طریقہ کیا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 5 کام کرتی تھی. کیا آپ ایک ہی وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کا جھولا جلاتی تھی, اور آپ اپنے ہاتھوں سے جو پیستی تھی, آپ زبان سے قرآن پڑھتی تھی, آنکھوں سے آنسو بہاتی تھی, دل سے قرآن کی تفسیر کرتی تھی. آج قوم کی بیٹی کے لیے 2 بچوں کو پالنا ہو تو نماز مشکل ہو جاتی ہے. اسے بتائیں نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کا اسوہ اور طریقہ کیا تھا. میری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام کی محبوب صاحبزادی ہے, سیدہ فاطمہ نے 6 بچوں کی پرورش کی ہے, اور آپ سجدہ کر کے کہتی تھی یا اللہ کوئی ایسی رات تو بنا کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ تو کر سکے. یا اللہ رات ختم ہو جاتی ہے, میرا تو سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا.
وہ بھی تو عظیم خاتون تھی نا کہ ساری 6 بچوں کی پرورش کی ہے، نماز قضا کوئی نہیں ہوئی۔ آج یہاں پہ 2 بچوں کی پرورش کرنی پڑ جائے، نماز کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ آج اپنی بیٹیوں کو نبی علیہ السلام کی اسوہ اور طریقہ کے مطابق چلنا سکھائیں۔ جب وہ اگلے گھرانوں میں جائیں گی پھر دیکھنا معاشرے کے اندر کیسا عظیم انقلاب آتا۔ میں تو یہی کہتا ہوں، آپ جب بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرتے ہیں، قرآن کا سایہ کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں قرآن کا سایہ کرنے کے بجائے سینے میں قرآن دے کے بھیجتے تو آج رب کوئی اور ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کے سینوں میں قرآن دے کے بھیجے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، مگر میں تفصیلات میں یہاں پہ جاتا کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کے سینوں میں نبی پاک علیہ السلام کا قرآن دے کے بھیجا ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، بغداد کا ایک بندہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا ایک ہوتا بیٹی ایک ہو تو 4 بڑے ہوتے ہیں، ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ بیٹی کو بس نبی پاک کا دین پڑھانا ہے، دین پڑھا کے اگلے گھرانے میں نکاح کر دیا۔ تو وہ خاتون اپنے خامن سے کہنے لگی تیرے کام وقت پہ کروں تو کیا میں بچیوں کو اللہ کا قرآن نہ گھر میں پڑھا دوں؟ خامن کہنے لگا اس سے بڑھ کے میرے لیے اعزاز کون سا ہے، تو میرے کام بھی کرے اور اللہ کا قرآن بھی پڑھائے۔ اس خاتون نے 40 سال اللہ کا قرآن پڑھایا، 40 سال اللہ کا قرآن پڑھایا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ اس علاقے میں کفن چور بڑا مشہور تھا، اس کو بلایا اور اپنے کفن کی قیمت زندگی میں دے دی، اس لیے کہ مرنے کے بعد میرے کفن کو اتار کے مجھے رسوا نہ کرے۔ خیر وہ اللہ کی بندی دنیا سے چلے گی، کفن چور بعد پھر بھی نہ آیا، کفن اتارنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس کی قبر کشائی جب کی، کفن کو ہاتھ ڈالا تو اللہ کی ولیاں نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا جی بات ہے، جنتی جنتی کا کفن چوری کر رہا ہے۔ وہ کفن چور کہتا میں کانپنے لگا، عورت قبر میں پڑی بھی بولتی ہے۔ اس نے کہا اے خاتون تیرے جنتی ہونے کی تو سمجھ آتی ہے، میں جنتی کیسے؟ خاتون بولی کیا تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ خاتون کہنے لگی جب میں نے 40 سال اپنے رب کے دین کی خدمت کی، میں نے کہا یا اللہ تو راضی بھی ہے کہ نہیں؟ رب نے کہا بندی تو راضی ہونے کی بات کرتی ہے، ہم نے خدمت کے سلے میں تجھے بھی بخش دیا ہے، جو جو تیرا جنازہ پڑھے گا اسے بھی بخش دیا ہے۔ وہ کفن چور دوڑا دوڑا مسجد میں گیا، سر سجدے میں رکھا، رو کے کہنے لگا لکھ بار میں توبہ بننی، میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی رحمت تیرے دیاں آسا رکھن والا، وہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدئی تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا۔ اس اللہ کی ولیہ کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کفن چور کو بھی اپنا ولی بنا دیا۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ آج اپنی اولادوں کو ایسا پیار سکھا کے بھیجیں، ایسا دین دے کے بھیجیں، بیٹی جس گھر میں جائے اس گھر کے لیے رحمت بن کے جائے، اس گھر کے اندر انقلاب جا کے پیدا کر دے۔ یہ ساری چیزیں دین سے وابستہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نسل کی اعلیٰ اور دینی تربیت کرنے